محمد دعا کریں دا مولا کائنات اس مجلس اذانو اپنے مقصد تحت قبول و منظور فرمائے۔ عشرہ محرم بانی مجلس سیدن پاک سین زہرا سلام اللہ دے پترن مالک توڑے رزق عزت بخت اضافہ فرمائے۔ اس عشرہ محرم نار جتنا کو تعاون کر رہے ہیں لنگر نیاز مالک خالق دلانی جاننا ہے جس قسم دا بھی کو تعاون پہ کردہ میرے مالک واسطہ ہی کربلان دا اپنے پاک دربار اچ قبول منظور فرمائے۔ مالک بانی عشرہ بانی مجلس حاضرین مجلس دے مالک رزق عزت بخت اضافہ فرمائے۔ جڑے لوگ سید یا غیر سید صفحہ حسین بچھا کے اگلی زندگی چ منتقل ہو گئے مالک ذکر دا صدقہ انہوں دے صغیریاں کبیریاں گناہ دی معافی دیں درجات بلند کری امام حسین علیہ السلام چکار دیں قدمات جگہ تا فرمائی جنت فردوس چ آلہ تے عرفہ مکانہ تا فرمائی۔ مالکیں خالقیں اس رات دے ویلے بستر چھوڑ کے رام چھوڑ کے جڑے مجلس حسین جے ٹرائے نے پاک حسین دا صدقہ کسی دے متاج نہ کریں متاج رکھیں تے کربلا اندر رکھیں۔ اٹھو تا میرے بطر اٹھو او تو سامنے ہو میرے بطر اٹھو شاباش مجلس زینت بڑھو میرا پتر بی بی سے لا دیں میرے پتر اٹھو وہ سامنے بہو حضرت سامنے بسم اللہ کرا شاباش 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 اے کچھ چند بندے تو ہو جائیے نا ہاں اللہ توڑے رزق اضافہ کرے صدقہ آل محمد دا ماں پیو انہوں نصیب ہو یہ ذکر توڑیاں نسلات آباد روے شالا صدقہ یہ ذکر دا صدقہ مالک تو انہیں دکھاں تکلیفاں بماریاں تو محفوظ رکھے میرا مولا تھوڑا میرے نار رل کے میرا ساتھ دے آجے تے عزادار بن کے سنو ذرا بسم اللہ میں تو انہوں ایک نظم سنا تو انہوں ایک قصیدہ سنا میرا بھی حق بندا ہے توڑے کو داد لام ہے کیوں نصر بادشاہ انجھیں گل نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد بسم اللہ کرام بسم اللہ پاک سین دا دشمن دلانات درود ہوئے بلند آواز نا اللہم صلی اسنین بھائی منو درود دا آواز ہونا چاہیے اللہم صلی اللہ کیمرہ بھی کٹ میرا پتر اپنا نہیں توں کٹ بسم اللہ کرام کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتھیرے ہیں بادشاہ جی اجازت دوں سید زادے بسم اللہ پوری دیوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ذات درود ہوئے بلند آواز نال السلام تو سلام علی وصیہی ووزیرہی ووارث علمہی علم الاولین والآخرین کل ایمان نعرہ حیدری طالب ہاں دویں ایک گھر دے میں نے ایک یار میں نے ایک اتے ایک سرا اتے ایک ماں پہ اور نصیبوں میں پتر وسرنی زندگی آنی صدقہ آل محمد دا طالب ہاں دویں ایک گھر دے تو کر نہیں موج ملا لے کیوں تے نور
रुकना पौसी। हथ बुलंद होवे, हथ बुलंद होवे, हथ ये जिहड़ा हाथ उता बुलंद होंदा इहदा नुकसान नहीं होंदा सदका पाक हुसैन दा। इन्हां दी फजीलत च हाथ बुलंद होवे। असां तालब दोवें एक घर दे, तू कर नहीं मौज मिला ले, क्यों तेनू रुकना पौसी। कई गंदे मेरा बन गया यार, ख्याल दीवाना ते दरबार दे विच मैं ओ जाकर नू तू समझे यार बिलाल क्यों मैं दसना है इन्हां शामियां नू ते अब्बास दा प्यो लजपाल। सारे बोलो हैदरी। दरूद होवे बुलंद आवाज नाल। सेट हो गया जी। बिस्मिल्लाह पढ़ो सलवात वाला दे विच नारा मान। माशाअल्लाह सोना हो गया, सोना सोना सोना। दरूद होवे बुलंद आवाज नाल। अल्लाहुम्मा नसर शाह जी अहले सुन्नत मेरा वीर होया। अहले सुन्नत मैं ना इंज दी होण तो सारे हो अहले सुन्नत ममनून आ मैं दा। बाबा कलमा तो थोड़े नाने का पढ़ते रहे ना। हाँ उन्हें एक शेर उन्हें जो लिखे उस दे बाद जो सानू मालका ने ता किया सानू भी किसी सैयदजादे को मिले थोड़े दर तो ही खरैत मिलती। वो शेर जनाब न मैं सुनावा तो भाई सोना भाई जाग के जरा दादा शादा सुनिए मेरे वास्ते नहीं जिक्र वास्ते। ठीक है हाँ। ये अहले सुन्नत मेरा वीर लिखने वाला भी तो पढ़ने वाला भी। सलवात हो गए बुलंद आवाज में। खाली न मोड़ी खाली ओ खाली न मोड़ी होते बाद साया जग छड़ के सारा तेरे दर पे आया। जग छड़ के सारा तेरे दर पे आया। खाली न मोड़ी होते बाद सा थोड़े प्यू के दर्जात बुलंद होण उन्होंने मेहरबानी उन्होंने दुआवां दा असर। खाली न मोड़ी होते बाद साया जग छड़ के सारा मैं तेरे दर पे आया। ए ते लिखिया तो पढ़िया कि नहीं अहले सुन्नत मेरे वीर ने मालक उन्होंने लम्मी जिंदगी से तंदरुस्तियां दे। तो जड़ा आले नबी ला दिली कुलता होया बेमिसल रब ने हो के दे बेमिसाले जगते बनाए ज़हरा दिलाले। शौक बंद करे उसू। बेमिसल रब ने हो के दे बेमिसाले जगते बनाए ज़हरा दिलाले। तवज्जो शर्त बने आदे हुसैन ओ दोवें वली दोवें इमाम इन्हां दी गल ही रब दा कलाम हैदरी। ओ दोवें वली दोवें इमाम इन्हां दी गल ही रब दा कलाम
یوسف تو ود کے ہو حسن و جمال سچا میں نے ویکھی نہیں آدھے حسین اگے پچھے نہ ویکھی تار نہ عشق دی ٹوٹے پھوڑی دیوارا تو سید دے میرے پاسے ویکھو نہیں آدھے حسین توڑے پیو دے ٹولے پڑھدا پیاں اپنے دے کوئی نہیں توجہ شرط نے آدھے حسین کس اس مقام تے سید زادے بیٹھے بادشاہ نے دعا فرمایا جی او دوویں ولی دوویں امام انہاں دی گل ہی رب دا کلام یوسف تو ود کے بسم اللہ کرا بسم اللہ کمبر شاہ یوسف تو ود کے او حسن و جمال کم سب خدا دے انا سنبھالے کم سب خدا دے پسند ہے نظام سرکار کم سب خدا دے انا سنبھالے صلوات ایک دفعہ پھر صلوات بلند آواز نال ہوئے راز سڑ دے اور سارا زمانہ معراج دا سی جگتے بہانا او معراج دا سی جگتے بہانا عرشاں تے ہے دردہ عرشاں تے ہے دردہ او خود ذوالجلال پڑھیا نکا زہرا دینا انجھ بندہ پھر بردی اڑے پھر حیدری درود ہوئے بلند آواز نال مرشدی سامنے مولا شبی ممبر حسین نہیں قبر حسین ہے اپنا دل چاہتا ہے ایک شہری شیر پھر پڑھا اپنا ٹھرے ہے تو اپنا ٹھرے نا پھر ہی گال بھی پھر بن دی ہے او اے راز سڑ دے اور سارا زمانہ معراج دا سی جگتے بہانا عرشاں تے ہے دردہ عرشاں تے ہے دردہ ہو خود ذوالجلال پڑھیا نکا زہرا دینا نالے آؤ جی درود ہوئے بلند آواز نال اس پینگے دیاں وچ پینگے دے زہرا دلال سونا دسدا پیا جویں ہوندن سخے لجپا لو عزتاں پینگے دیاں وچ پینگے دے زہرا دلال سونا دسدا پیا جویں ہوندن سخے لجپا لو عزتاں پینگے دیاں وچ پینگے دے زہرا دلال سونا دسدا پیا جویں ہوندن سخے لجپا لو عزتاں پینگے دیاں وچ پینگے دے زہرا دلال سونا دسدا پیا جویں ہوندن سخے لجپا او پینگا ہورا لے کے آیا او پینگا ہورا لے
आया अगू आन के बन गईया दाया इज्जत पिंगे दे विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें होंदे सही लजपाल इज्जतां पिंगे दिया पालो इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा सदके होंदे सही लजपाल इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें होंदे सही लजपाल ओ पिंगा हूरा लेके आया सुभान अल्लाह कैसियां गड़ियां हो सन कैसा वेड़ा हो सी जिस दिन ज़हरा सलामुल्लाह दे वेड़े च पाक हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार कबर दा बाबा तशरीफ लैके मैं तो पिया पिंगा हूरा लैके आया अगुआड़ के बन गईया दाया इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें होंदे सही लजपाल इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें होंदे सही लजपाल इज्जतां पिंगे सारे बोलियो पाल सोहना दिसदा पै जिवें होंदे सही लजपाल पिंगे विच चन्न ज़हरा दा ओ पिंगे विच चन्न ज़हरा दा उत्ते साया पाक रदा दा इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें होंदे सही लजपाल लो इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें होंदे सही लजपाल ओ पिंगे विच चन्न ज़हरा दा ओ पिंगे विच चन्न ज़हरा दा ओए उत्ते साया पाक रदा दा इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें होंदे सही लजपाल इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें होंदे सही लजपाल लो इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें होंदे सही लजपाल पिंगे दी वखीरी शाने ओ पिंगे दी वखीरी शाने ओ विच साबरां दा सुल्तान इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें लब्बैक या हुसैन सारे बंदे बोलो लब्बैक या हुसैन सलाम या हुसैन दिसदा प्यार जिवें हो दिल सहे लजपाल इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे ज़हर ओ पिंगे दी वखीरी शाने ओ पिंगे पिंगे दी वखीरी शाने ओ विच साबरां दा सुल्तान इज्जतां पिंगे दिया विच पिंगे दे ज़हर दलाल सोहना दिसदा प्यार जिवें होंदे सही लजपाल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पिंगे दिया ठहरे ठहरे अलामा साहब ਨੂੰ ਆਣਦੇ ਬਿਸਮਿल्लाह ਕਰਾਂ सैयद हसनैन चाहे दरूद होवे बुलंद आवाज नाल
ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਕਲੀਆਂ ਬਸ ਮਸਾਇਬ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਜ ਪਾ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰੂਦ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਪੀਂਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝਾਕਾਂ ਇਹ ਸਜਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਅਸਾਂ ਉਮਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਪੀਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਹਰ ਦਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਜਪਾਲ ਲੋ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਹਰ ਦਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਜਪਾਲ ਉਹ ਪੀਂਗਾ ਹੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਸਰਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੀ ਹੈ ਦਰੀ ਉਹ ਪੀਂਗਾ ਹੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅਗੂਆੜ ਕੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਦਾਇਆ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਅਜੀ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਜਪਾਲ ਲੋ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਦਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਜਪਾਲ ਉਹ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਉਹ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਪਾਕ ਰਦਾ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਦਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਜਪਾਲ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਦਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਦਰੂਦ ਪੜਿਓ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੀਂਗੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਪੀਂਗੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੀਂਗੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਹਾਲ ਸੋਹਣ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਜਪਾਲ ਉਹ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਾਗੋ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰੋਂ ਨੇ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈਦਰੀ ਦਰੂਦ ਹੋਵੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਂਗੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੀਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਾਫ ਸ਼ਫਾ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਜਪਾਲ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਦਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਗੇ ਦਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਜਪਾਲ ज़माने में दीवानों का खुद अली वारस है 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 जिन घरों पे अलम से
کار کا لہراتا ہے سنو ایسے مکانوں کا خود علی وارث ہے سارے بولو حیدری درود ہوئے بلند آواز نال زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے مولا دے ماتمی آئے رہی ہے بسم اللہ کرا جی آیا صدقے صدقے پیر شمعون شاہ جی پیر شمعون شاہ جی بادشاہ جی نصر شاہ توڑا سجدہ نہ حق بن دینا دلوں دعا دینا زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے زمانے میں دیوانوں کا بولو بولو حسین صدقے صدقے بولو بولو حسینی لال کلندر مولا دے ماتمی وس دینے نڑے سید بھی ازادار تے ماتمی نیاز حسین میرے پاسے ویکھی میں پہنا زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے زمانے میں دیوانوں کا اور چھوڑیے لالا چھوڑی میں ممبر چھٹا لگا میں ممبر چھٹا لگا کا خود علی وارث ہے زمانے میں دیوانوں کا علی وارث ہے جن گھروں پہ جن گھروں علم کار کا لہراتا ہے سنو ایسے مکانوں کا خود علی وارث ہے حیدری درود ہوئے بلند آواز نال آخری شیر تلامہ صاحب دے والے ممبر کریے تے بادشاہ کل دعا لئیے آخری شیر ہو گئی میرے حصے دی ڈیوٹی قبول فرما لے آجے مالک توڑے رزق عزت بخت اضافہ فرمائے کسے بندے پوچھیا ماتمیوں تے روڑتے آروے یا حسین یا حسین یا امام دماغی ہونے تو ڈر نہیں لگتا اسی ماتمیوں نے جواب دیتا انہیں کہا یار اسی کو ہاتھ نال ماتم کر دیں خالی ہاتھ نال اسی ماتم نہیں کر دے تینوں دساں میرے سر تے قرآن ہے اسی ماتم نال کس حد تک پیار کرنے اپنا تو اصل میں دھڑکن کی شکل میں کرتا ہے دل بھی ماتم صدقے ہاں جی بسم اللہ قرآن کریں سر پہ نیاز دیتا ہے سامنے مولا دا پینگا ممبر حسین نہیں قبر حسین تکلو کے آتھرا کیا دا پیا خالی ایسا ہاتھ نال ماتم نہیں کر دے اپنا تو اصل میں دھڑکن کرتا ہے دل بھی مات او ماتمی بیٹھے جڑے ماتمی او ماتمی بولو کرتا ہے دل بھی ماتم سینہ تاڑ کے دشمن کے سامنے غازی کا لے کے پرچم نہ تاڑ کے غازی کا لے روڑ پر یہ روڑ پر ہے کر اس لیے ماتم دارے ہمارے نوجوانوں کا خود علی وارث ہے ہمارے نوجوانوں کا خود علی وارث ہے عباس دی لاش تے اجڑ کے آئیے تے ماں دی کڑیاں او باگے بیٹھی کپے ہوئے ویر دا سیدو گل چمدی منہ والا
नाल लगा बीबिया दिए सजाद बचाया बाहू औखा विचों बादियों कांडते ओ जाके गाजी मेरे सर दी चादर शिमर लहाई ना वाल वाल तेरा तेरा चाचा मैं नौकर आओ दिया ने पढ़ते हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मरहबा मरहबा अब्बास दी लाश ते उजड़ के आई है मायां दी कड़ियां ओ पाके बैठी कप्पे ओए वीर दा गल चुमदी मुंह वाला नाल वाला बीबिया दिए सजाद बचाया बाहू औखा विचों बादियों कांडते ओ जाके मेरे सर दी चादर शिमर लहाई ना वाल वाल तेरा सुल्तान शबाल दी दुनिया दा उठी देख मैं कीवें ओ आईया हिन वाल खुले अते हथ विच रस्सियां मेरे नाल ने त्रै बरे हाथ मार के आ खली दीदी तेरे रुलन दे वड्डे आलम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फरज आले मोहम्मद रब सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद माशाअल्लाह काफ़ी कसीर तादाद मोमिनीन तशरीफ फरमा ने सब तो पहला तमाम मोमिनीन का मैं मशकूर हाँ कि जिन्हें मौला हुसैन लजपाल नूं पुरसा देन आ गए हो पाक बीबी ज़हरा हसनैन दी मां तुहाडा एक एक कदम टुराया इबादत शुमार करे और शाला स्वाए गमे हुसैन दी कोई गम ना देखो जड़ियाँ अखियाँ गमे हुसैन च रोइयां ने शाला साढ़े अपने गमां च ना रोन और मालक तुहाड़ियां सारियां दियां परेशानियां मुश्किलां एहसान करन खलूसे नीयत नाल ए दारी खलूस दा जिन्हां दी जिक्र विच जिन्हां दी फिक्र विच जिन्हां दी महफिल विच तुसी आउंदे हो ना एक फटीक समझ के ना हो खलूसे नीयत नाल आओ सिर्फ ये लजपाला का दर है जड़ा ये देखते ही बंदे का खलूस ने नीयत देखते ने असीयत नहीं देखते इन्ना माला माल हो बिन नियात ते साडा दारोमदार नीयतां ते जिस तरह की नीयत है इस तरह की मंजिल है कोशिश करया करो जदों भी आज़ादारी हुसैन मजलूम करबला जाओ बावुजू हो के आओ और यह दसो असी पाकां की खुशनुदी वास्ते जा आ रहे हैं पाक बिज़हरा तय्यबा ताहिरा मसूमा कौनैन नूं ओहदे पुत्रां नूं पुरसा देण वास्ते आ रहे हैं तो फिर देखो मालक तुहानूं रंग किस तरह लगदे ने अल्लाह पाक तुहाड़ियां सारियां दी मुश्किलां एहसान करे रबाई अर्ज कर रहे हैं इमरान की शान च फर्क ना पा जिहड़े लोग इस दौर सरकार अबू तालब अज तक नौजुबिल्ला जिन्हें आख्या कि सरकार अबू तालब रसूल पाक दे चचा ने कलमा नहीं पढ़िया तो आखिरी वक्त पाक रसूल ने अपने चचा को आख्या कि चाचा कलमा मेरे कान च पढ़ लै मैं तेरी शफात का सामने हो जाना उन्होंने लोगों को जिन्हें लिखे है इस सुन्नी लिटरेचर
کہ کن وچ کلمہ پڑھ لو، کن والی گل انہوں نے سن لئی، لیکن جڑا غدیر خم دے مقام تے سرکار نے من کنت مولا فہذا علی مولا وہ نظر نہیں آیا تے کن والی گل انہیں سن لئی۔ اتھے شاعر لکھتا ہے عمران دی شان چ فرق نہ پا مت ڈل ونجی مخزوم جے فرق پایا ہویا شہر بدر، مروان شہر بدر کرتا سرکار نے، جے فرق پایا ہویا شہر بدر کل دنیا کو معلوم ہے، جس نے 12 پتر امام ہو من وہ خود کیوں نہیں معصوم ہے۔ نعرہ حیدری۔ اب میں مبلغ اسلام، خطیب نوجوان، شعلہ بیان، مفکر دین حقہ مولانا غلام باز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر رسول پہ آ کر مومنین کو اپنے علماء افاق سے مستفید فرمائے۔ مولانا غلام باز صاحب۔ تبرکم سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تاب بیننا وبینکم بالخیرات انک مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ بلند تر صلوات۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ بلند تر صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوۃ الی یوم الدین، اما بعد۔ فقط قال رحمان فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرا مالک خالق آپ تمام صاحبان کا اس مقدس اور بابرکت جگہ پہ چل کے آ جانا منظور و قبول فرمائے۔ صاحب حاجات کی حاجات منظور ہوں۔ بانیان عشرہ محرم، اہلیان چنیر، سادات و غیر سادات کا یہ پرخلوص بہترین خوبصورت اہتمام کیا ہوا میرا مالک اپنی بارگاہ مقدس میں منظور و قبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات جتنے قدم چل کے آئے ہیں، آل محمد آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آباد رہیں وہ جگہیں جہاں پہ ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، آباد رہیں وہ لوگ جو ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، مولا کا ذاکر سمجھ کے، اپنا نوکر سمجھ کے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ بیٹھے بیٹھے اٹھنا نہیں، آپ حضرات نے نظر اللہ نیاز حسین دو قدم آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے۔ آگے کافی جگہ خالی ہے، بیٹھے بیٹھے نظر اللہ نیاز حسین دو قدم آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ پیچھے بن جائے۔ بڑی مہربانی، مالک آپ کو آباد رکھے۔ اجازت ہے جی آپ کا نوکر اپنی گفتگو کا آغاز کرے۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں۔ عزیزان محترم، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نعیم الابرار، قبلہ غلام حسین صاحب ہیں سرگودا سے، اور اس وقت وہ نہیں ہیں، مالک ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے 6 جلدوں میں یہ کتاب لکھی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کا پورا نچوڑ جو ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس میں وہ ایک بڑا پیارا واقعہ لکھتے ہیں، اسی سے میں ابتدا کروں گا اور دیکھوں گا کہاں تک آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، پھر جہاں تک آپ کی طبیعت نے چاہا وہاں تک ہم مل کے علی علی کریں گے۔
اور جس وقت میں نے محسوس کیا کہ اب آپ تھک گئے ہیں تو پھر شاہ جانے دے بولو راہ جانے. مالک آپ کو آباد یا علی. اس لیے کہ عشرہ محرم کی جو مجالس ہوتی ہیں یہ جلسے کی طرح نہیں ہوتی. ان میں بڑی تسلی سے ایک ایک بات کو بڑے واضح کر کے پہنچایا جاتا ہے. اس میں کوئی جلدی نہیں ہوتی. آرام سے گفتگو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ ایک بڑا پیارا واقعہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا امیر المومنین مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. پھر دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ میرے مولا امیر حیبر گیر مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. جناب قمبر مولا علی کے ساتھ ساتھ تھے اور قاری کی تلاوت کی آواز آنے لگی. امیر مسکرائے. جناب قمبر ٹھہر کے قاری کی تلاوت کی آواز سننے لگے. میرے مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا قمبر جی لائے کے ممبر. قمبر اس قاری کی تلاوت کی آواز نہ سن. مولا کیوں؟ فرمایا یہ قاری جہنم میں جائے گا. بولے آج جسے مولا نے زبان دی ہے مولا کے نام پہ بولیے گا. فرمایا یہ قاری. اور جناب قمبر کوئی عام نوکر نہیں ہے. ذاکر صاحب میرے مولا کے ایسے نوکر ہیں جن کے بارے میں مصوی لکھنوی نے لکھا. اس نے کہا دیر سے پہنچے درے حیدر پہ ہم سب مصحفی. ایک منصب تھا غلامی کا وہ قمبر لے گیا. یعنی ایسا نوکر جسے علی اپنا بیٹا کہتے ہوں اور ایسا نوکر جو ڈائریکٹ مولا علی سے علم کی ہیرات لیتا ہو پھر اس کی معرفت کیا ہوگی. جناب قمبر ٹھہر کے قاری کی تلاوت کی آواز سننے لگے. امیر مسکرائے. فرمایا قمبر جی لائے کے ممبر. قمبر اس قاری کی تلاوت کی آواز نہ سن. مولا کیوں؟ فرمایا یہ قاری جہنم میں جائے گا. جناب قمبر حیرت کے سمندر میں شاہ جی غوطہ زن ہو گئے کہ بات سمجھ میں آتی نہیں پڑھے قرآن. بولے آج یار نیاز مولا پیچھے نہ رہو. بڑی اچھی آپ کی تعداد ہے. کوشش کیجئے گا میرے ساتھ سفر کریں تاکہ بات آگے پہنچائے. جناب قمبر حیران ہو کے کہتے ہیں مولا بات سمجھ میں آتی نہیں پڑھے قرآن جائے جہنم. اور مولا کیا آپ اس قاری کو جانتے ہیں؟ اب میرے مولا علی مسکرائے. فرمایا قمبر کوئی آج سے؟ فرمایا مولا آپ اس کو کب سے جانتے ہیں؟ فرمایا علی اس کو اس وقت سے جانتا ہے جب اللہ نے عالمین کی روحوں سے اقرار لیا. فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا اقرار لیا. قمبر جس نے لبیک کہا اس میں اس قاری کی آواز شامل تھی. تسی چپ کر گئے ہو. میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جننے بندے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اگر میں کوئی جملہ کہوں اور آپ سب کہیں کہ سبحان اللہ تے مینوں نہیں پتہ چلنا کس نے کہا کس نے نہیں کہا. کیا کہنے اس علی کے جو پوری کائنات میں سے اس ایک اکیلے کی آواز کو پہچان رہا ہے. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا اقرار لیا. جس نے لبیک کہا ذاکر صاحب اس میں اس کی آواز شامل تھی. پھر اللہ نے عالمین کی روحوں سے اپنے نبیوں کی نبوت کا اقرار لیا. قمبر جس نے لبیک کہا اس میں بھی اس کی آواز شامل تھی. فرمایا پھر اللہ نے عالمین کی روحوں سے مجھ علی کی ولایت کا اقرار لیا. قمبر یہ چپ رہا جس کے دل میں مجھ علی کی محبت نہیں. جنت جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. بھائی مالک مالک آپ کو آباد رکھے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا دنیا والوں جان لو اگر کسی بندے کی زندگی ہو نو نبی جتنی. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یقین کیجئے گا یہ ممبر چھوٹا اہل سنت بھائیوں اور اہل حدیث بھائیوں کی کتابوں کے حوالے زیادہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کی زندگی ہو نو نبی جتنی اور گزرے ساری عبادت خدا میں. میرے ساتھ شامل رہیے گا. مولا کے مومنین ذاکرین ہیں. ذاکر صاحب ہیں آ رہے ہیں. آؤ جی مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے.
میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں, حسنین کا نانا ارشاد فرما رہا ہے, علی کا بھائی ارشاد فرما رہا ہے, جناب سیدہ کے بابا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کی زندگی ہو نو نبی جتنی, گزرے ساری عبادت خدا میں, 1000 حج کرے. ماسٹر جی میرے التیان کرے, اجے سارا مجمع آپ کی وجہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. فرمایا اگر کسی بندے کی زندگی ہو نو نبی جتنی, گزرے ساری عبادت خدا میں, 1000 حج کرے بھی پیدل, اور فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا ہو, کرے صدقہ و خیرات. فرمایا پھر حج کرتے ہوئے کوہ صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومی میں مارا جائے, علی اگر تیری محبت نہیں تے کخ بھی نہیں. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. فرمایا علی اگر تیری معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں نے جناب کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب سے ان آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جن کا نام ہی اللہ نے آیہ ولایت رکھا ہے. جلسہ ہو رہا تھا, کائنات کا ذاکر صاحب واحد جلسہ کہ اس جیسا جلسہ نہ کبھی پہلے ہوا ہے, نہ ہوا تھا اور نہ قیامت تک ہوگا. وہ اپنی نوعیت کا واحد جلسہ تھا. دلیل نہ ہوتی میں اتنی بڑی بات نہ کرتا. وہ جلسہ تھا ماسٹر جی جس میں بانی تھا لا الہ الا اللہ, خطیب تھا محمد رسول اللہ, اور موضوع تھا علی ولی اللہ. بھائی مالک آپ کو آباد رکھے. آخری حج سے واپسی پہ مکے کے بائی پاس چوک پہ نبیوں کے سلطان کو اللہ کا پیغام آ گیا. میدان غدیر میں جبرائیل پیغام رب جلیل لے کے نازل ہو گیا, اور یہ نبیوں کے سلطان کی سواری روک کے کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ, آج وہ پیغام پہنچا, ما انزل علیک, جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے. اور اگر آج یہ کام کر کے نہ دکھایا, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آج یہ فیل کر کے نہ دکھایا, سنایا نہیں, میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آج یہ فیل کر کے نہ دکھایا, کوئی کام ہے. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آج یہ کر کے نہ دکھایا, تو اللہ کہتے ہیں فما بلغت رسالہ, میری رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا. بھائی مالک آپ کو بات رکھے. آپ خاموش ہو گئے ہیں, میں پھر کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا تاریخ سے پیچھے سے آ کے آپ تک یہ بات پہنچانے کی. یہ جو مولا علی کو غدیر کے میدان میں مولا بنایا گیا ہے, یہ مولا علی پہ احسان نہیں کیا گیا. تو جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں, یہ جو علی کو مولا بنایا گیا ہے, یہ مولا علی پہ کوئی احسان نہیں کیا گیا. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا چاچا جی, تاریخ اسلام میں اسلام پہ 2 بڑے احسان ہیں. ایک احسان علی کے باپ کا ہے, ایک احسان مولا علی کا ہے. لو پہلے علی کے باپ کا احسان سنو, پھر اگر آپ نے مزاج ملایا تو علی کا احسان. کون سا احسان؟ جب اللہ کا پہلا ٹیلی فون آیا اپنے نبی کو, فرمایا میرا نبی وَأَنذِرْ, اپنا دعوت اسلامی بلا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, میرا نبی اپنے قریبیوں کو دعوت ایمان دے, اپنے قریبیوں کو بلا. جب اللہ کا پہلا ٹیلی فون آیا اپنے نبی کو, تو میرے نبی نے کام کیا کیا؟ میرے نبی اس جگہ پہ آئے جہاں ایک حویلی میں جناب ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا چچا قد جاءنی من الامر, چچا وہی امر آ گیا, وہی امر آ گیا. آپ نے لطف نہیں لیا, میں پھر کہنے لگا ہوں.
पैगंबर आए और जनाब अबू तालिब को बात नहीं की, सिर्फ यही बताया चचा कद जानी मिनल अम्र, चचा वही अमर आ गया, वही अमर आ गया, चचा वही अमर आ गया। फरमाया चचा वही अमर आ गया। जनाब अबू तालिब मुस्कुराए, फरमाया मेरे भतीजे फिर बता करना क्या है। जनाब मुस्तफ़ा मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया चचा करना क्या है। चचा अल्लाह का अमर आ गया, चचा वही पैगाम आ गया। फरमाया करना क्या है। फरमाया चचा वेड़ा भी दे लंगर भी दे, चचा वेड़ा भी दे लंगर भी दे, चचा वेड़ा भी दे लंगर भी दे। फरमाया परेशान ना हो, इस्लाम का पैगाम पहुंचाना तेरा काम है, लंगर पहुंचाना अली के बाप का काम है। भाई मालिक आपका बाप तो जो है दहबान की। और ये पहला जो लंगर तकसीम किया गया है ना, ये अली के बाप के घर से तकसीम किया गया है। और जो पहली दावत इस्लामी है ये अली के बाप के घर पे हुई। अब यहां पे आगे मौलवी कहते हैं देखो जी अबू तालिब के घर, अबू तालिब की तारीफें। हालांकि मैं मौलवी साहिबान से कहता हूं चलो मुझे इतना बताओ, जब अल्लाह ने पैगाम देना था तो मक्का में अल्लाह का घर नहीं था मौजूद? तवज्जो है भाई, वहीं पे अल्लाह का घर भी मौजूद था, वहीं पे जनाब अबू तालिब का घर भी मौजूद था। तो कितना ही अच्छा होता कि अगर तौहीद का पहला पैगाम अल्लाह के घर से होता, ना बंदों का एतराज़ रहता। आज बंदे कहते हैं आप अबू तालिब को हर से बढ़ाते हैं, ओए हम करें तो करें क्या? तारीख़ इस्लाम का पहला पैगाम अल्लाह के घर से नहीं आया, अबू तालिब के घर से आया। अल्लाह के घर से पैगाम नहीं आया, अबू तालिब के घर से आया। जब उलमा से वजह पूछी तो उन्होंने कहा वजह सिर्फ ये थी कि अल्लाह के घर में बुत मौजूद थे, अबू तालिब के घर में नहीं थे। भाई मालिक तारीख लिखने पे मजबूर है कि वजह सिर्फ ये थी कि अल्लाह के घर में बुत थे, अबू तालिब के घर में बुत नहीं थे। फरमाया या अली जी मौला, अली जाओ और काफरों को बुलाओ। अली शहनशाह गए, मेरे मौला ने 40 काफरों को बुलाया। मैं कहूँ वाह या रसूलल्लाह, आपको तो ये कहना चाहिए था कि नाउज़ बिल्लाह अली पहले खुद कलमा पढ़ो। तो जो है फिर काफरों को बुलाओ। अजब नहीं कि पैगंबर की आवाज़ आए कि ईमान लाने की दावत नबी को 900 की ऊँटनी, 300 की ऊँटनी, 900 ब्लैक में फ़रोख्त करने वाले बेईमानों को तो दी जा सकती है, कुल्ले ईमान को नहीं। भाई मालिक आपको आबाद रखे। फरमाया अली जाओ और काफरों को बुलाओ। अली शहनशाह ने 40 काफर बुलाए। मैं बिल्कुल करीब करूँ बात, वो दूध और गोश्त की नबी दावत जिसका एहतमाम जनाब अबू तालिब ने किया था। 40 काफर आ गए, दूध पिया, गोश्त खाया। अल्लाह का नबी तकरीर करने के लिए उठा, अबू लहब ने इशारा किया, सबको साथ लेके बाइकाट कर गया। फिर दूसरा दिन आया, फिर दूध पिया, गोश्त खाया। अल्लाह के नबी फिर तकरीर करने के लिए उठे, इसने फिर इशारा किया और सबको साथ लेके बाइकाट कर गया। लो जी, इसकी परेशानी समझ में नहीं आती, इसकी नाराज़गी मेरी समझ में तो नहीं आती कि जो तकरीर अभी मैंने करनी है वो तो करनी है। कोई बंदा अगर मेरी पूरी तकरीर सुने उसके बाद कहे कि ये बात अच्छी लगी, ये बात अच्छी नहीं लगी। अभी चाचा जो पैगंबर ने कहना था वो तो मेरे नबी ने कहना था, ये कहने से पहले ही नाराज़ हो गया, फिर इसकी नाराज़गी समझ में नहीं आती। फिर माननी पड़ेगी वो बात जो कुरान ने कही है। कुरान ने कहा है कि जैसे रहमान अपने नबियों पे वही करता है ना, ऐसे ही शैतान की भी कुछ बंदू से हैं यारियां, कुछ उसके भी दोस्त हैं, वो भी उन्हें होने से पहले बता देता है। तो फिर पता चला कि अगर कोई नबी के बोलने से पहले बोल पड़े वो भी शैतान का दोस्त है, अगर कोई नबी के लिखने से पहले बोल पड़े वो भी शैतान का दोस्त है। भाई मालिक आपको आबाद रखे। तो जो है पहुंचे होगा पहुंचावा। पैगंबर ने कहा कागज कलम लेके आओ, वो जवान पहले खड़कना हो गया। पहले पता तो करके नबी कहने के हवाले हैं और यहाँ पता करके नबी लिखने के हवाले हैं। 40 काफिर आ गए। तीसरा दिन आया, आज कुफ्र की हैट्रिक हो जाती, इस्लाम का कुल हो जाता।
अगर एक मर्द मुजाहिद खड़ा होकर इस्लाम को बचा ना लेता, और वो मर्द मुजाहिद था शाह मर्दान का भी बाप, और उसके दो हाथों में ताकत इतनी थी कि उसने एक हाथ से अबू लहब को नीचे दबाया और फिक्रे का इस्तेमाल किया, उसको दिया हम माज चुप ओ गधे, और दूसरे हाथ से पैगंबर को उठाया, फरमाया कुम या सैयदी, उठ मेरे मौला, उठ मेरे आका, व बल्लिग, और अपना पैगाम पहुंचा। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा अबू तालिब सुन ले, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, इहसान का बदला इहसान होता है। तूने 40 काफिरों में, तूने मक्के वालों में, तूने अपने शरीकों में मेरे यतीम मोहम्मद को मौला कह के पुकारा है, मैं अल्लाह बदले के तौर पे 1.25 लाख के मजमे में तेरे अली को मौला ना बना दूं। भाई मालिक आपको आबाद रखे। फरमाया आज उठ के कोई नहीं जाएगा। नबियों के सुल्तान खड़े हुए, कायनात की तकदीरें बदलने वाले नबी खड़े हुए, अंबिया की विरासतों को लिए हुए मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हुए। पैगंबर की मुख्तसर तकरीर लेकिन जामिया तकरीर और हदायत का मरकज़ तकरीर। आज आपकी मोहब्बत को देखते हुए मेरा दिल कर रहा है, 2 साल पहले मैंने यहाँ पे ये गुफ्तगू की थी, उसके बाद आज फिर दिल कर रहा है कि वही गुफ्तगू करूँ। किबला एक अंग्रेज़ राइटर है मिस्टर एडवर्ड गिब्बन, उसकी किताब है द हिस्ट्री ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। उसके सफ़ा नंबर 216 पे उसने दावत ज़ुल अशीरा का हाल लिख दिया। अंग्रेज़ होके कहता है नबियों का सुल्तान खड़ा हुआ 40 के मजमे के सामने और पुकार के मेरे नबी कहते हैं ओ दी पीपल ऑफ दी कुरैश। ਇਹਦਾ मतलब है अंग्रेज़ी समझ आउंदी है भी तवज्जो है। आले मोहम्मद का चाहने वाला हर ज़ुबान से वाकिफ़ होता है। जी मालिक आपको आबाद रखे। फरमाया ओ दी पीपल ऑफ दी कुरैश, कुरैश के लोगों, आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हु विल हेल्प मी, कौन है जो मेरी मदद करेगा। हु विल फॉलो मी, कौन है जो मेरी इत्तबा करेगा, जो मेरी मदद करेगा और मेरी इत्तबा करेगा। ही विल बी माई मिनिस्टर। भाई मालिक आपको आबाद रखे, समझ आ रही है आपको। जो मेरी इत्तबा करेगा, ही विल बी माई मिनिस्टर, वो मेरा वजीर बनेगा। माई कैलफ, मेरा खलीफा बनेगा। एंड द इंचार्ज ऑफ माई फेथफुल मिशन, और मेरे इस मिशन का इंचार्ज बनेगा। अंग्रेज होकर लिखता है डेट वॉज कीप साइलेंस ऑन दी ऑल ऑफ द पीपल ऑफ द कुरैश। सब के सब चुप बैठे हुए थे बट वन चाइल्ड, लेकिन एक बच्चा, ही वॉज 10 years old, जो 10 साल का था। एंड हिज नेम वॉज अली, जिसका नाम अली था। ही जंप्ड, वो उछला। एंड क्राइड, और चिल्लाया। और सूले मौजम, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल फॉलो यू, मैं आपकी इत्तबा करूंगा। आई विल ब्रेक द बोन्स ऑफ योर एनिमी, या रसूल अल्लाह, मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। भाई मालिक आपको आबाद रखे। जी मालिक आपको भाई मालिक भाई मालिक आपको आबाद रखे। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। और मुझे मौला के मिंबर की कसम, मुनकरे अली को आपकी वाह वाह से भी तकलीफ होती है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा। मुझसे एक मौलवी ने कहा, उसने कहा जी मजलिसें तो आपकी ठीक होती हैं, लेकिन आपकी मजलिसों में वाह वाह बड़ी होती है, तहजीब नहीं होती, तमीज़ नहीं होती। मैंने उससे पूछा कि वो क्या, आप बताएं क्या होना चाहिए। उसने कहा जी कभी आप आए हमारे यहाँ, साढ़े हाल कदे आओ। हमारे यहाँ हमारे अलामा साहब, हमारे हजरत साहब
وہ منبر پہ بیٹھ کے بڑے ادب سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم نہایت ادب کے ساتھ چپ کر کے جھوم جھوم کے سنتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے ہاں کوئی جو پڑھے، اگلے جو تے توجہ کرے جے۔ اس نے کہا ہمارے ہاں ایک جو میں پڑھنا ہے تے ایک جو سمجھنا ہے۔ اس نے کہا ہمارے ہاں کوئی جو پڑھے اور جو پڑھے، ہمارے ہاں کوئی جو پڑھے اور جو پڑھے۔ ہم نہایت ادب کے ساتھ اپنے حضرت صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی ادھر دعوت ذوالشیرہ پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی سنی تو ہے۔ میں نے کہا یہ رسم بس وہیں سے چلی ہے، وہ جن کے وہاں چپ تھے وہ آج بھی چپ ہیں، جن کا وہاں پہ بولا تھا وہ آج بھی بولتے ہیں۔ بھائی مالک آپ کا یا مالک آپ کی زندگی کرے۔ فرمایا جن کے وہاں پہ چپ تھے وہ آج بھی چپ ہیں، اور جن کا وہاں پہ بولا تھا وہ آج بھی بولتے ہیں۔ حکومتیں کوشش کرتی ہیں چپ کروانے کی، یہ چپ کوئی نہیں کرتے۔ انہیں پہ سولی پہ چڑھا دو یہ پھر بولتے ہیں۔ توجہ ہے، علی کے ذکر میں حلالی بولے گا، زبان چپ کر جائے دل بولے گا، دل سست ہو گیا لہو بولے گا۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو قلندر شہنشاہ نے کہا تھا، توجہ ہے، قلندر نے کیا کہا تھا؟ ان نے کہا تھا ہر آنکھ اون کتاب کے ذکر علی نہ شد، لعنت باروں کتاب و صاحب کتاب کن۔ وہ کہتے ہیں ہر وہ کتاب جس میں علی کا نام کوئی نہیں، اس کتاب پہ بھی لعنت، اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت۔ اور مجھے مولا کے منبر کی قسم، قلندر نے فرمایا کہ جو علی کے ذکر میں چپ بیٹھے وہ قبر میں بھی گونگا اٹھے گا، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں۔ قلندر ہے کون؟ سید۔ کہتا کیا ہے کہ سگے کوئے شیر یزدانم، اور جب قلندر اولاد ہو کے جس علی کی گلی کا کتا ہے، ملا کی جرت کیا اس علی کا مقابلہ کرے؟ بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں۔ اور علی کے ذکر میں بولنا بھی چاہیے، اس لیے کہ نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا علی کا ذکر کوئی عام ذکر نہیں، علی کا ذکر ہے نور کا ذکر۔ حضور فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ فرمایا علی کا ذکر ہے نور کا ذکر۔ ایک بار میں نال سارے بولو نا تے منو پتہ لگے کہ آپ بیدار ہیں۔ علی کا ذکر ہے، پچھلے ہی بولیا جے، علی کا ذکر ہے نور کا ذکر، اور نور کا کام ہے جی کرنٹ چھوڑنا۔ یہ بجلی کی تار باہر سے ایک، اندر سے دو، ایک گرم ایک ٹھنڈی۔ اب ایک ہی میٹر سے نکلنے والی بجلی کی تار ہیٹر سے لگا دو، گرمی ہو جائے گی۔ ایئر کنڈیشن سے لگا دو، بولو ٹھنڈک ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی مولوی ناراض ہو جائے شاہ جی کہ یہ کیا، تار ایک، میٹر ایک، کنیکشن ایک، کھمبا ایک، کمپنی ایک، ہیٹر سے لگاتے ہیں شاہ جی گرمی ہو جاتی ہے، ایئر کنڈیشن سے لگاتے ہیں ذاکر صاحب ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو پھر آپ سمجھائیں قبلہ اس میں نور کا قصور کوئی نہیں۔ نور کا کام ہے جیسا سامنا ظرف ہو ویسا اثر دینا، جیسا سامنا ظرف ہو ویسا اثر دینا۔ مجھے 5 12 14 کی قسم میرے نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا تھا علی کا ذکر ہے نور کا ذکر، اسے حلالی سنے گا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، حرامی سنے گا دل جل کے راکھ ہو جائے گا۔ علی کا ذکر ہے نور کا ذکر، اور ہم نے علی کو اپنی مرضی سے نہیں مانا۔ آخری حج سے فارغ ہو کے مکے کے بائی پاس چوک پہ نبیوں کے سلطان کا قافلہ گزر رہا تھا غدیر کے مقام سے۔ میدان غدیر میں پیغام رب جلیل لے کر جبرائیل نازل ہو گیا، اور یہ آ کے نبیوں کے سلطان کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ،
اے رسول پہنچا، یا یہ رسول بلغ کہتے ہیں پہنچانے کو۔ چلو میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں۔ آج جب بھی کسی مولوی کو مولا علی کے کسی چاہنے والے سے تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ علی بڑا کرتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے۔ علی بڑا کرتے ہیں، بولو، تبلیغ نہیں کرتے۔ لو جی، آپ کی موجودگی میں میرے حال ویکھیا جے، دھیان کریا جے، بالکل 5 یا 7 منٹ کی میری حاضری ہے، اس کے بعد میں نے ایک جملہ مصاحب کا کہہ کے طالب دعا ہو جانا ہے۔ علی بڑا کرتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے۔ علی بڑا کرتے ہیں، بولو، تبلیغ۔ یہی اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ شیعوں کے مجلس میں علی بڑا کرتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے۔ میں مولوی صاحبان سے کہتا ہوں کہ قرآن میں الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک تبلیغ بتا تو مجھے، میں نہ کروں، علی مجھے اپنا امتی شمار نہ کرے، اس سے بڑی تو بات ہے ہی کوئی نہیں۔ اوے اللہ نے قرآن میں نماز کو فرض کیا ہے، نماز کا حکم آیا ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز کے ساتھ تبلیغ کا حکم نہیں۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، اس کے ساتھ تبلیغ کا حکم نہیں۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، اس کے ساتھ تبلیغ کا حکم نہیں۔ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، میں انکاری کوئی نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نماز کے ساتھ تبلیغ کا حکم نہیں آیا، روزے کے ساتھ تبلیغ کا حکم نہیں آیا، حج کے ساتھ تبلیغ کا حکم نہیں آیا۔ شاہ جی، تبلیغ کا حکم آیا تو آیا کہاں کہ جب نبیوں کا سلطان غدیر کے میدان میں آیا، اللہ نے جبریل سے کہا جا کے کہے یا ایھا رسول بلغ کہتے ہیں پہنچانے کو، مبلغ کہتے ہیں پہنچانے والے کو، ابلاغ کہتے ہیں پہنچانے کے ذریعے کو۔ تبلیغ کا حکم آیا ہے علی کی ولایت کے ساتھ۔ اب جو نماز پڑھوائے، روزہ رکھوائے، حج کروائے، وہ مومن ضرور ہے، لیکن قرآن کی تبلیغی جماعت وہ ہے جو علی 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 علی۔ تو جو ہے صاحبان کی پہلے پتہ تو کر، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آج یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ، میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ پیغمبر گرامی کی زندگی کوئی آسان ہے؟ پتھر کھائے ہیں پیغمبر نے، تکلیفیں برداشت کی ہیں پیغمبر نے، غزوات میں فتح حاصل کی ہے پیغمبر نے، کوڑا برداشت کیا میرے نبی نے، مصیبتیں برداشت کی میرے نبی نے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے کہ اگر آج یہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، فما بلغت رسالہ۔ لو جی، چھوٹے چھوٹوں کو تڑی لگانے سے بہتر ہے ایک بڑے کو تڑی لگا دو۔ اے نکیا نو تران نالو بہتر ہے ایک بڑے نو ترا لو، چھوٹے خود سمجھ آئیں گے۔ اللہ نے کہا میں کہاں ایک مسجد میں جا کے ایک مولوی سے کہوں، اچھا آئی جی پنجاب نے اگر کوئی ذاکر صاحب حکم دینا ہو نا، تو وہ ایک تھانے میں جا کے ایک سپاہی کو تھوڑی کہتا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اے آئی جی کو کہہ دینا، او دا کام ہے اگو سارے آنو۔ توجہ ہے دیوان کو۔ اللہ نے کہا میں کہاں ایک مسجد میں جا کے ایک مولوی کا شانہ ہلا کے کہتا پھروں گا، ایک نبی کو ترا دیتا ہوں، مولوی ہو سمجھ جائے گا جیسے علی کی ولایت کا اعلان نہ کر کے پیغمبر کی رسالت نہیں بچتی، تیرا ایمان کیسے بچ جائے گا؟ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ بھائی مالک آپ جس کی ولایت کا اعلان نہ کر کے نبی کی رسالت نہیں بچتی، اسی کی بیٹیوں کو بڑا مارا ہے امت نے۔ مالک آپ کا آباد رکھے۔ آج 6 محرم ہے، باب الحوائج کا جھولا آپ کے سامنے ہے۔ آج دن کو جب میں مجلس پڑھ رہا تھا نا شاہ جی، وہاں پہ بڑی بارش آئی ہے، تو ایک مرتبہ ایسے ہی میرا دل بھر آیا اور رو کے میں نے مجلس میں جملہ بھی کہا تھا کہ اب برستی رہیں بارشیں، بہتے رہیں دریا، آتے رہیں سیلاب، رباب کا علی اصغر تو پیاسا ہی گیا ہے نا۔ بھائی مالک آپ کو آباد مالک۔ 2 جملے میں نے کہنے ہیں، شہادت نہیں پڑھنی، شہادت آخری ذاکر کا حق ہے۔ قبلہ زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا
کہ زیدی صاحب یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں سب سے بڑے مظلوم کون ہیں؟ قبلہ رو پڑے اور تڑپ کے فرمایا جو سب سے چھوٹے ہیں وہ سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ قبلہ کون کون؟ فرمایا ایک وہ 6 مہینے کا باب الحوائج جسے کئی مرتبہ ذبح کیا گیا، اور ایک وہ 4 سال کی بچی جس کی عمر تھوڑی تھی تماچے زیادہ تھے۔ فرمایا یہ 2 سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ کتاب کا نام ہے ریاض القدس، اس میں یہ ایک مصائب کی روایت لکھی ہے کہ جب معاشر کا میدان ہوگا نا، سب سے اونچا روئیں گے مولا علی، اور جب علی کی رونے کی آواز بلند ہوگی نا تو 1.25 لاکھ انبیاء مولا علی کے پاس آ جائیں گے اور آپ کہیں گے یا علی آپ تو وہ ہیں جو دنیا میں چھپ چھپ کے ہماری مدد کرتے رہے، یا علی آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت علی کی چیخ نکلے گی اور میرے علی تڑپ کے کہیں گے کہ انبیاء کرام یہ دیکھو، غریب، یتیم، مسافر، فرمایا جہاں سے کہ اٹھ رہا ہے کفن پہن کے اٹھ رہا ہے، ایک میرا حسین ہے جو بے کفن ہے۔ اور جب مولا علی کی ہائے نکلے گی نا، ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی مولا علی چپ نہیں کریں گے تو مولا علی سے بھی زیادہ امام حسین کی رونے کی آواز آئے گی۔ مولا علی چپ کر جائیں گے اور چپ کر کے کہیں گے کہ حسین میں تو رو رہا ہوں تیرے کفن کو، حسین تو کیوں رو رہا ہے؟ اس وقت حسین کی بلند چیخ نکلے گی اور میرے مولا تڑپ کے کہیں گے بابا تو اس لیے رو رہا ہے نا کہ تیرا بیٹا بے کفن ہے۔ بابا وہ دیکھ شام سے میری 4 سال کی سکینہ، اور صرف بے کفن نہیں، ساتھ زنجیریں بھی لگی ہوئی ہیں کڑیوں کے ساتھ، میری بیٹی کے زنجیر بھی نہیں اترے۔ جناب باقر سے پوچھا گیا کہ مولا کیا یہ بات سچ ہے کہ بی بی سکینہ کو زنجیروں کے ساتھ دفن کیا گیا؟ میرے امام رو پڑے، فرمایا ہاں سچ ہے۔ اس نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو کڑیاں تھیں وہ میری پھپھی کے جسم کا حصہ بن گئی تھیں، وہ جہاں سے اتارتے تھے ساتھ میں گوشت اترتا تھا، پھر ممکن ہی کوئی نہیں تھا، پھر سید سجاد نے ایسے ہی دفن کر دیا۔ ایک سوال کیا گیا تھا، ایک علامہ صاحب سے کراچی میں مجلس انچولی میں پڑھ رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قبلہ میں نے سنا ہے حسین کی بیٹی نے بڑا کم پانی پیا ہے، قبلہ اس کی وجہ کیا تھی؟ قبلہ نے منہ پہ ماتم کیا اور ہائے کر کے کہتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پانی وہ تقسیم کر رہا تھا جس نے دور چھینے تھے، اور وہ جب بھی پانی دینے آتا اور بی بی سکینہ پھپھیوں کے پیچھے چھپ جاتی اور بی بی کہتی پھپھی میں نے پانی نہیں پینا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ اور طالب دعا، پھپھیوں کے ساتھ حسین کے سینے کا تعویذ اس جگہ پہ آئی جو جگہ آنے کے قابل نہیں تھی۔ یزید کمینے کا دربار اور قرآن کی آیتیں ایک دربار میں کھڑی ہیں، سب سے اینڈ پہ قرآن کی سب سے چھوٹی آیت اور گلے کی رسی۔ اب میرے ساتھ نا ہائے ضرور کرنا، رونا تیرے بس میں نہیں لیکن ہائے ضرور کرنا۔ آنسوں کے ہرات تو ملکہ شام نے دینی ہے نا۔ سب سے آخر پہ قرآن کی سب سے چھوٹی آیت، گلے کی رسی شاہ جی اتنی تنگ کہ مشکل سے بی بی گردن گھماتی تھی۔ ایک مرتبہ علماء کرام نے لکھا کہ بی بی سکینہ نے مشکل سے اپنی گردن موڑ کے نا اس طرف دیکھا جہاں یزید کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اور جب بی بی نے بار بار اسے دیکھا نا، یزید کی بیٹی اٹھ کے عالیہ کے قریب آئی اور آ کے کہتی ہے بی بی سکینہ چھوٹی قیدن تو مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ بی بی کہتی ہے نہیں۔ یہ کہتی ہے چھوٹی قیدن مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے؟ بی بی کہتی ہے نہیں۔ یہ کہتی ہے پھر میں دیکھ رہی ہوں تو بار بار مجھے کیوں دیکھتی ہے؟ اس وقت حسین کی بیٹی تڑپی اور تڑپ کے بی بی نے کہا میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں، یہ جو تیرے کانوں میں دور ہیں نا یہ میرے ہیں، یہ جو تیرے کانوں میں دور ہیں نا یہ میرے ہیں۔ یہ حیران ہو گئے۔ یہ کہتی بی بی میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرا قیمتی لباس ہے۔ جب اس نے کہا نا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرا قیمتی لباس ہے، اس وقت بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے بیٹی تو میں بھی بادشاہ کی ہوں، اور بیٹی تو میں بھی بادشاہ کی ہوں۔ یہ کہتی ہے چھوٹی قیدن تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو جھوٹ نہیں بولتی، تیری معصومیت بتا رہی ہے تو سچ کہہ رہی ہے، لیکن صرف نا میرے دل کی تسلی کے لیے ایک مرتبہ کوئی اپنی نشانی بتا۔ اس وقت بی بی سکینہ تڑپی، فرمایا ابھی اتار کے دیکھ لے ان پہ تازہ خون لگا ہوا ہوگا۔ وہ یہ ایک معصوم سید زادی کا خون ہے، جتنی مرتبہ بھی دھو لے یہ نہیں اترے گا۔ جب اس نے یہ سنا نا، اس نے کہا تیری بات پہ مجھے یقین ہے، اون نیاز مولا میرے ال ویکھیا جے۔
ये बिल्कुल बीबी सकीना के सामने खड़ी होगी। 4 साल की बीबी सकीना थी और 4 साल की ये थी। शाह जी सामने खड़ी होकर ना इसने ऐसे बीबी सकीना की बात पे यकीन करके ना दुर उतारने लगी। इसने अपने कानों पे हाथ रखा और हाथ रख कहती है अगर तू कहे तो मैं जो तुझे उतार के वापस कर दूं। बीबी सकीना कहती है नहीं, हम आले मोहम्मद से जो चीज़ जुल्मन छीन ली जाए ना हम उसे वापस नहीं लेते। ये कहती अच्छा छोटी कैदन मुझे ये बता तेरा बाबा है? बीबी तड़प के कहती है मेरा बाबा था, करबला में शहीद हो गया। ये कहती है छोटी कैदन ये बता तेरे भाई हैं? बीबी कहती है मेरे भाई थे, मारे गए। अब आखिरी सवाल, इसने कहा छोटी कैदन ये बता तेरा कोई चचा है? अब बीबी सकीना रो के कहती है जैसा मेरा चचा था, कायनात में किसी का चचा नहीं था। जब इसने ये 3 सवाल सुने ना ये कहती है इसने कानों को यूं हाथ लगाया हुआ और ये उतारने लगी है। उतारते उतारते ये रुक गई और रुक के कहती है अच्छा अब मुझे समझ आ गई, तू दौरे इसलिए ना लेती कि तेरा बाबा कोई नहीं, तू दौरे इसलिए ना लेती कि तेरे भाई कोई नहीं, तू दौरे इसलिए वापस नहीं ना ले रही कि तेरा चचा कोई नहीं। और मेरे ना रल के मातम करे जे ते मैनू पुरसा दे जे। और हुसैन की बेटी तड़प के कहती है और मैं इसलिए वापस नहीं ले रही बल्कि मैं इसलिए वापस नहीं मांगती और मेरे कानों में पहनने की जगह ही कोई नहीं। और जालिम मुझसे मांग लेता और मैं उतार के दे देती, इसने मांगे नहीं और मेरे कानों से छीने हैं और मेरे कानों से खून बहता रहा और मेरे कानों में दुर पहनने की जगह ही बाकी कोई नहीं रही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।